فرینڈز، کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک اسٹوری اپنے چینل پہ پوسٹ کی تھی جس کا ٹائٹل تھا چڑیل نے دی پھول توڑنے کی سزا۔ جنہوں نے وہ اسٹوری سنی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ اسٹوری ایک چھوٹے سے بچے کے متعلق تھی جس کا نام کاوش تھا اور جس نے مزار قائد سے ایک خوبصورت پھول توڑا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انہی کی فیملی سے ریلیٹڈ کچھ واقعات شیئر کروں گی جو ان کے ساتھ رونما ہوئے کاوش کی ڈیتھ کے بعد۔ اس چڑیل نے خواب میں آ کر کاوش کی مدر کو بتایا تھا کہ وہ کاوش کو لے جائیں گی کیونکہ اس بچے نے پھول کے ساتھ ساتھ اس چڑیل کے بچے کو بھی جان سے مار دیا ہے۔ چنانچہ جب کاوش کی موت کو تقریباً 20 سے 25 دن بیت گئے تو کاوش کی مدر کے خواب میں ایک مرتبہ پھر وہی عورت یا وہی چڑیل نمودار ہوئی، اور اس عورت نے، اس چڑیل نے کاوش کی مدر سے کہا کہ چونکہ کاوش نے میرے بچے کی جان لی ہے اس لیے میں تمہاری فیملی کے 7 افراد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ فرینڈز، جب کاوش کی مدر نے اس خواب کے متعلق سب لوگوں کو بتایا تو کافی لوگوں نے اس بات کو رد کر دیا کہ یہ خواب سچ ہے یا اس میں کہی گئی باتیں یا دھمکیاں حقیقت پر مبنی ہیں۔ سبھی کو لگ رہا تھا کہ کاوش کی مدر کاوش کی موت کا صدمہ لے کر بیٹھی ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کے الٹے سیدھے خواب دیکھ رہی ہیں اور اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت یہ ثابت کر دے گا کہ کاوش کی مدر کے خواب میں جو عورت یا چڑیل آ کر انہیں یہ سب باتیں بتا رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ کاوش کی مدر کو جب یہ خواب آیا اور انہوں نے سب کو بتایا تو اس کے تقریباً 1 ہفتے کے اندر ہی کاوش کے فادر کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ وہ الٹیاں کرنے لگے اور انہیں بے حد کمزوری فیل ہونے لگی۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مختلف ٹیسٹ ہونے کے باوجود بھی کسی ٹیسٹ میں، کسی رپورٹ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ایکچولی بیماری کیا ہے۔ ڈاکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے لیکن کاوش کے فادر کی بیماری ان سے تشخیص نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر لوگوں نے یہ خبر بھی سنی کہ کاوش کے 40ویں پر اس کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ کاوش کے فادر کی موت کے بعد لوگوں کو اس خواب کی سچائی پر یقین ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد کاوش کے تایا ابو کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور طبیعت خراب کے دوران ہی انہیں خواب میں ایک عورت نظر آئی جس نے ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے شہر لے جاؤں گی۔ کاوش کے فادر کی موت کے بعد کاوش کے تایا ابو کی طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی۔ یوں تو خاندان والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس چڑیل کی دھمکی اب کام دکھا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ انہیں لے کر ڈاکٹرز کے پاس بھاگ رہے تھے، مگر ڈاکٹرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کی بیماری کی علامات میں بھی کاوش کے فادر کی بیماری کی علامات سے مماثلت تھی، یعنی دونوں میں ایک ہی جیسی علامتیں تھیں، دونوں کو الٹیاں اور کمزوری فیل ہو رہی تھی۔ کاوش کے فادر اور کاوش کے تایا ابو کے بعد پے در پے مزید 4 لوگوں کی جانیں گئیں اور ان موتوں کی وجوہات بھی کافی انوکھی اور عجیب تھیں۔
کوئی اتنا شدید بیمار نہیں تھا کہ جس کے بارے میں لگے کہ یہ جان سے چلا جائے گا، لیکن اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ چڑیل جب بھی کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کا یا مارنے کا ارادہ کرتی تھی تو آ کر کاوش کی والدہ کے خواب میں ہی بتاتی تھی۔ خاندان کی پے در پہ موتیں دیکھنے کے بعد کاوش کی والدہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگ گئی تھی۔ ان تمام واقعات کے بعد کاوش کی فیملی اور ان کے پورے خاندان میں ایک دہشت سی چھا گئی تھی۔ یوں تو 7 اموات ہونے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اس چڑیل کی دھمکی پوری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک خوف ہے جو آج تک ان کی فیملی میں پایا جاتا ہے۔ سنتے ہیں کہ جب کاوش کی فیملی کے 7 افراد کی گنتی پوری ہو گئی اور 7 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے تو اس چڑیل نے کاوش کی والدہ کے خواب میں آنا چھوڑ دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ تقریباً 10 سے 12 سال بیت چکے ہیں، لیکن وہ عورت یا وہ چڑیل کاوش کی مدر یا ان کی کسی فیملی کے خواب میں نہیں آئی۔ فرینڈز، اگر آپ اس اسٹوری کے اوپر اپنا کوئی اوپینین دینا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ اکثر پھولوں میں، پودوں میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں تو یقیناً صحیح کہتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اسٹوری میں اپنے چینل پہ پوسٹ کروں تو آپ لوگ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز ود رباب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز فوراً جا کر اسے سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔